کہ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ مصر کے قانون کے تحت اپنے بھائی یعنی بنیامین کو اریسٹ کر سکتے یا اپنے پاس اپنے قبضے میں رکھ لیتے۔ جب ان کے پورے 11 بھائی آئے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھائی بنیامین کو، جو سگا بھائی تھا، اس کو اپنے پاس روک لیں۔ تو قرآن نے کہا کہ مصر کے بادشاہ کا قانون اس امر کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ بغیر وجہ کے کسی آنے والے آدمی کو اپنے پاس روک لیا جائے، ڈیٹین کر لیا جائے۔ تو ڈیٹینشن نہیں کر سکتے تھے انلیس کہ اس کے لیے کوئی ایک سبب نہ کریٹ کیا جائے۔ تو یہاں لفظ دین الملک ملکی قانون کے لفظ میں معنی میں دین کا استعمال ہوا ہے۔ اب سورہ کافرون میں لکم دینکم ولی دین، یہاں دین کا لفظ راستہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو دین کا اصل معنی، لغوی معنی راستہ ہے۔ اب اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ اعراف میں دین عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مخلصین لہ الدین، اور یہ کئی مقام پر یہ الفاظ آئے ہیں، اپنی عبادت اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں دین کا چند مثالیں دی میں نے۔ دین کا لفظ بدلے کے معنی میں بھی آیا، جزا و سزا کے معنی میں بھی آیا، ملکی قانون کے معنی میں بھی آیا، اور دین کا لفظ راستے کا معنی اس کے طور پر بھی آیا، عبادت کے معنی میں بھی آیا، اور دین کا لفظ قیامت کے دن کے لیے بھی آتا ہے۔ فرمایا ان الدین لواقع، اب یہاں دین سے مراد قیامت ہے کہ بے شک قیامت واقع ہو جانے والی ہے۔ اور فرمایا ان الفجار لفی جہیم یصلونہا یوم الدین، وہ قیامت کے دن دوزخ میں گرا دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت وما ادراک ما یوم الدین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ پھر فرمایا الذین یکذبون بیوم الدین، یہ کافر لوگ جو یوم الدین یعنی دین کے دن کا انکار کرتے ہیں، یعنی یوم قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اتنے معنی تو کثرت کے ساتھ لغوی معانی میں بھی استعمال ہوا اور کثرت کے ساتھ اپنے شرعی معانی میں بھی استعمال ہوا۔ اب کوئی کیا کرے کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں چن لے جن میں دین کا لفظ لٹرل معنی میں، ایٹیمولوجیکل لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے اور ٹیکنیکل کلاسیکل سینس میں استعمال نہیں ہوا، اور چن کر اس کے بعد وہ کہے دیکھو جی یہ لوگوں نے جو دین کا ایک تصور بنا رکھا ہے کہ پورا نظام حیات ہے، یہ سارا غلط ہے اور قرآن کی روح سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھو قرآن تو اس کو سمپل راستہ کہتا ہے، قرآن تو سمپل عبادت کہتا ہے، لہٰذا دین سے مراد صرف عبادات ہیں اور بقایا زندگی کی کوئی چیز دین میں شامل نہیں ہوگی۔ تو قرآن ملک کی قانون بھی کہتا ہے، قرآن قیامت بھی کہتا ہے۔ تو لغوی معنی اپنی جگہ ایک لفظ کے کئی ہوتے ہیں، مگر جب شارع علیہ السلام یعنی اللہ اور اللہ کا رسول خود اس لفظ کے بے شمار لغوی معنی کے باوجود اس کے ایک معنی کو شرعی طور پہ متعین کر دیتے ہیں اور اس کا ایک شرعی مفہوم اور مراد متعین ہو جاتا ہے، وہ اس کی ٹیکنیکل اور کلاسیکل سینس ہوتی ہے۔ تو شرعی معنی متعین ہو جانے کے بعد اب اس لفظ کو آگے جب بھی شریعت میں، علم شریعت میں لیا جائے گا تو قطعی طور پہ اس کو لغوی معنی میں نہیں بلکہ ایگزیکٹ ٹیکنیکل اور شرعی تصور میں لیا جائے گا۔ یہ قاعدہ اور کلیہ ہے۔ یہ دین کے لیے تھا۔ اب میں آپ کو دوسری مثال صلاۃ کی دیتا ہوں۔ اب صلاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے۔ تو اس کا شرعی معنی صلاۃ کا ہو گیا نماز۔ لیکن اب قرآن مجید کو دیکھیے، اسی لفظ صلاۃ کے اور بھی کئی معنی ہیں لغوی طور پر جن میں لفظ صلاۃ آیا ہے۔ ایک اس کا معنی ہے صرف دعا، فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، یہ سورہ التوبہ میں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر دعا، ان کے لیے دعا کیا کیجئے تاکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث بنے۔ تو یہاں صلاۃ کا لفظ دعا کے معنی میں آیا ہے۔ اب ایک شخص اس معنی کو پکڑ، ایک اور مقام پر صلاۃ کا لفظ ذکر کے معنی میں آیا ہے۔ فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ کائنات کی ہر شے، تمام ذرات کائنات، تمام موجودات کائنات
شجر ہے، حجر ہے، پانی کے قطرات ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، جو کچھ کائنات میں مخلوق ہے، ہر شے صلاۃ بھی پڑھتی ہے اور اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے۔ اب کیا اس سے مراد صلاۃ کا مطلب پتھر کیا صلاۃ پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں، 3 رکعت نماز مغرب کے فرض پڑھتے ہیں؟ جب کہا جائے گا عالم قد علم صلاتہ و تسبیحہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ چرند بھی کرتے ہیں، پرند بھی کرتے ہیں، سمندر کہکشائیں بھی کرتے ہیں، آبشار بھی کرتے ہیں، سمندر دریاؤں کی لہریں بھی کرتی ہیں، درخت اور پتے بھی کرتے ہیں، بہاریں بھی کرتی ہیں، موسم بھی کرتے ہیں، ہر چیز کا ایک ذکر ہے اس کی حال کے مطابق۔ تو یہاں اب یہ 2 آیتیں کوئی شخص پکڑ لے اور وہ کہے دیکھیے جی یہ تو انہوں نے ایسے ہی لوگوں کو مصیبت ڈال رکھی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، اور صبح سویرے اٹھ کے سورج سے پہلے کھڑا کر دیتے ہیں اب نماز پڑھو، پھر زور کی نماز پڑھو، پھر اب عصر کی پڑھو، پھر مغرب کی پڑھو، پھر عشاء کی پڑھو، ایسی نمازیں ڈال رکھی ہیں۔ قرآن مجید میں تو نماز کا لفظ آیا ہے فقط ذکر کرنا، ذکر کا معنی ہے یاد کرو۔ تو کسی نہ نماز پڑھنے کی ضرورت رہی، نہ وضو کی ضرورت، نہ کوئی 7 رکعتیں، نہ 17 رکعتیں، نہ 4 نہ 12، موج ہو گئی۔ صرف بیٹھ کے بس میں تو دل میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، ہر وقت یاد کرتا ہوں۔ بھئی تمہاری نماز تو 5 وقت ہوتی ہے، ہماری نماز تو ہر وقت رہتی، ہم تو اللہ کو بھولتے ہی نہیں ہیں، یہ نماز ہو گئی۔ تو کیا اس سے دین کا پورا تصور مسخ نہیں ہو جائے گا؟ اس طرح کوئی کہتا ہے جی بس میں نے دعا کر دی، اللہ سے دل میں دعا مانگ لی، میری نماز ہو گئی، نہ سنتوں کی ضرورت، نہ فرائض کی، نہ واجبات کی، نہ وطر کی، بس دعا مانگ لی نماز ہو گئی۔ تو یہ سب صلاۃ کے لفظ ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ برکت کے لیے آیا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات، برکتیں ہیں، صلاۃ کی جمع ہے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کیا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے ان پر نمازیں ہیں، نہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ تو رحمت و برکت نازل کرنے کے معنی میں۔ اسی طرح جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ تو حضور پر صلاۃ پڑھ، صلی علی محمد، تو کیا اس کا معنی ہوگا اے باری تعالیٰ تو حضور کی نماز پڑھ؟ استغفر اللہ العظیم، نہیں، حضور پر درود بھیج۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے حضور پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے حضور پر نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، استغفر اللہ، حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پہ ہر وقت رحمتیں بھیجتا ہے، یہ معنی ہے صلاۃ کا، اپنی برکتیں بھیجتا ہے، ہر وقت حضور کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت حضور کے ذکر کو بلند کرتا ہے، حضور کو ہر وقت عظمت عطا کرتا ہے، اپنی قربت عطا کرتا ہے، حضور کی شان کو بڑھاتا رہتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ معنی ہے صلاۃ کا کہ حضور پہ رحمتیں اور برکتیں بھیجتا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ تو حضور پر صلاۃ بھیج، یعنی رحمتیں اور برکتیں بھیج۔ یہی ہے کہ تم اب دیکھیے 2 جگہیں، ایک جگہ فرمایا اولئک علیہم صلوات، ان پر اللہ کی طرف سے صلوات ہیں۔ یہاں لفظ صلوات، صلاۃ کی جمع، معنی نمازیں نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر وہی سورہ بقرہ، یہ بھی سورہ بقرہ تھی، دوسری بھی سورہ بقرہ، وہاں فرمایا حافظوا علی الصلوات، یہاں وہی لفظ صلوات، معنی نمازیں ہیں۔ تم اپنی نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، ایک ہی لفظ ہے، ایک مقام پر اس کا معنی دوسرا ہے لغوی، ایک مقام پر اس کا معنی شرعی اور ٹیکنیکل ہے۔ تو اگر اسی طرح یہ جو صلاۃ کا لفظ ہے اس کی اصل آگ میں تپانا بھی ہے، آگ میں ڈالنا بھی ہے، جلانا بھی ہے۔ 50 سے زائد لغوی معنی ہے لفظ صلاۃ اور یا اس کی اصل کے۔ تو بہت سے لوگ جنہوں نے سنت اور حدیث کی حجیت کا انکار کیا اور اپنے بے نمازی ہونے کو تحفظ دیا، انہوں نے قربانی کا بھی انکار کر دیا، حج اور عمرے کا بھی انکار کر دیا، اسلام کے کئی شعائر کا انکار کر دیا، ارکان کا انکار کر دیا، مناسک کا انکار کر دیا، قربانی کا انکار کر دیا، اور یہ کہہ دیا اپنا معنی جب گھڑ لیا، جب آپ لغوی معنی میں چلے گئے اور سنت رسول کے منکر ہو گئے اور حدیث رسول کے منکر ہو گئے، تو پھر قرآن مجید کے وہ تمام الفاظ اور اصطلاحات جن کے معنی، جن کے مفہوم اور جن کی مراد اللہ کے رسول نے متعین کر دی تھی اور اپنے عمل سے بالکل ایگزیکٹلی
کلیئر کر کے سمجھا دی تھی، ڈیمونسٹریٹ کر دی تھی، جب آپ اسی کے منکر ہو گئے تو پھر آپ کے ہاتھ میں لغت ہے، جو معنی جی میں آئے اس کو اپناتے رہیں